بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابن کثیر صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے اور غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائبان لگانے کا حکم دیا۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور سائبان لگا دیے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ مجھے بتلایا گیا ہے اور میں نے جواب دیا ہے، میں تم میں دو بھاری چیزیں یعنی ثقلین کتاب اللہ قرآن مجید اور اپنی عطرت اہل بیت پاک چھوڑے جا رہا ہوں، پس دیکھو تم ان دونوں کے بارے میں میری کیسی نیابت کرتے ہو، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ جائیں گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر مومن کا ولی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے۔ اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ میں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سائبانوں تک جو آدمی تھے ان میں سے ہر ایک نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا۔ اسی طرح امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھے تو حسین نے کہا کہ اے زید، آپ نے تو بڑی نیکی حاصل کی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سنی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، آپ نے بہت ثواب کمایا۔ ہمیں کچھ حدیث پاک بیان کیجئے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھتیجے، واللہ میری عمر بہت بڑی ہو گئی اور زمانے گزرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض باتیں جنہیں میں یاد رکھتا تھا بھول چکا ہوں، تو میں جو بیان کروں اسے قبول کرو، اور جو میں بیان نہ کروں اس کے لیے مجھے تکلیف نہ دو۔ پھر یہ فرمایا کہ ایک دن مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان ایک پانی کے ذخیرے پر جس کو خم کہا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمام لوگوں میں خطبہ سنانے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان فرمائی اور خطاب اور نصیحت فرمائی۔ فرمایا، اما بعد، اے لوگو، میں آدمی ہوں، قریب ہے کہ میرے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی موت کا فرشتہ آ جائے اور میں قبول کروں۔ میں تم میں دو بھاری چیزیں الثقلین چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں پہلی اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اسے مضبوطی سے پکڑے رہو۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف رغبت دلائی۔ پھر 3 مرتبہ فرمایا، اور میرے اہل بیت، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے باب میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے باب میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے باب میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ ناظرین کرام، تاریخ کی بعض کتب میں یہ واقعہ یوں بھی بیان ہوا ہے۔ علامہ ابن کثیر کے مطابق امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مائیت میں جہاد کرنے کے لیے یمن گیا۔ میں نے ان کی جانب سے سختی اور درستگی کا مشاہدہ کیا۔ جب حج کے موقع پر
میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکایت کی، جسے سن کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی رنگت متغیر ہو گئی اور فرمایا، اے بریدہ، کیا میں تم اہل ایمان سے ان کے نفسوں سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں؟ میں نے عرض کی کہ بے شک یا رسول اللہ، آپ تمام مسلمانوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا دوست اور محبوب ہوں، علی بھی اس کا دوست اور محبوب ہے۔